اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو لیلۃ القدر کے بارے میں جو ان میں طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے فطرانے کے بارے میں، کیونکہ آج کل ہمارے بھائی پیسے دے دیتے ہیں اور اسے آسانی سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو سورہ قدر میں سورت نمبر 97 میں یہ جو 5 آیات ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہے کہ 83 سال سے لے کے 84 سال، 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں لیکن 84 سال علماء کہتے ہیں یہ 84 سال سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پائے اور اس میں کوئی اچھا عمل کرے تو وہ اچھا عمل ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ اچھا عمل 84 سال تک کیا، تو اس کو 84 سال کا اجر مل گیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب، یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ گارنٹی آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ رات، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم زیرو سے شروع ہوگے۔ سبحان اللہ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ملتی ہے میں ابن ماجہ میں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا بیان کیا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ اس لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رمضان داخل ہوا تو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ جو مہینہ ہے جو تمہارے سامنے آیا ہے، فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم خیر کلہ، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے تمام خیر کو ضائع کر دیا۔ ولا یحرمہ الا المحروم، اور اس سے صرف وہی محروم رہتا ہے، کیا جاتا ہے جو بد نصیب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں ایک دفعہ آئے گی، اب جس نے سال میں ایک دفعہ یہ رات آئی اور وہ رات نہ تلاش کی، اس کو رات نہ ملی، تو وہ محروم میں ہو گیا، بد نصیبوں میں ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تمام خیر نکل گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس کو تلاش کیسے کریں؟ ہر شخص کی اپنا رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں۔ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تلاش کرو اس لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں اس کو تلاش کرو رمضان کے اندر۔ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رات جو ہے یہ رمضان کے اندر ہی آئے گی۔ پھر ہمیں قرآن بھی بتا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ پھر ہمیں قرآن کے اندر ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اس قرآن کو اتارا. پھر ادھر کہہ دیا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو اتارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے میں یہ بتا دیا مہینہ کون سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر اس مہینے کے اندر وہ رات بتا دی. اب اس رات کو تلاش کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس رات کو پورے رمضان میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے. اور آخری عشرے میں بھی 21، 23، 25، 27، 29. اب کچھ لوگ جو ہیں، کیونکہ اگر ایسے اشارے ہوں گے نا تو پھر میرا جو نا دماغ، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات جو ہے نا یہ صرف 27 تاریخ کو ہے، اور پورا زور اپنی عبادتوں کا اس 27 تاریخ کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور اگر وہ رات ہوئی 21، جیسے آج 21ویں رات ہے، اگر آج ہے لیلۃ القدر، تو وہ بدنصیب لوگ جو 27 کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے اور 27 کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے تو خیر نکل گئی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا الْمَحْرُومُ، اس سے اسی کو محروم ہوتا نہیں، محروم کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اس کو محروم کس نے کیا؟ اللہ نے محروم کیا. کوئی وجہ تو ہوگی کہ اللہ اس کو اس رات سے محروم کر رہے ہیں. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرہ آتا تھا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. حدیث ہمیں ملے گی ابن ماجہ عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما یجتہد فی غیرہ، کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر جتنی کوشش کیا کرتے تھے باقی کسی دن بھی اتنی کوشش نہیں کرتے تھے. کوشش کس چیز کی؟ عبادات کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ ہے کہ باقی پورے سال ہی قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے، لوگوں کو اچھی باتوں کا بتانا نہیں چھوڑتے تھے، صدقہ نہیں چھوڑتے تھے. لیکن جب یہ رات مطلب عشرہ آیا تو اس رات کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ زور لگاتے تھے. اور زور کس طرح سے لگاتے تھے؟ حدیث ہمیں ملے گی صحیح بخاری میں عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی پورے طریقے سے تیار ہو جایا کرتے تھے، اور اس آخری عشرے کی راتوں کو جاگا کرتے تھے. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ کئی لوگوں کی کچھ مجبوریاں، کسی کی کوئی دفتر کا کام ہے، کام پہ جانا ہے، تو ساری رات نہیں جاگ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی مغفرت ہو. اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی بھی مغفرت ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، عالمین کا مطلب مخلوق بھی ہے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب رحمت کیسے ہمیں پتہ چلے گی؟ اب یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ رحیم تھے، کتنی اپنی امت کا خیال رکھتے تھے. تو انہوں نے ہمیں ان لوگوں کو جن کے لیے ساری رات جاگنا ممکن نہیں، صبح کام ہے، تمام مسائل ہیں، تو ان کے لیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام اللیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام تراویح پڑھ کے یا قیام اللیل کر کے گھر کی طرف واپس لوٹے، تو کتب لہ، تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات قیام کیا. صحیح ہے. اب اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو رات کو تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اگر میں عشاء پڑھ لوں پھر تراویحوں میں ہوں تو یا تو مجھ سے فجر چھوٹ جاتی ہے، پھر مجھے صبح کام پہ بھی جانا ہے، تو خاص طور پہ یورپ میں راتیں بہت چھوٹی ہیں. تو یہاں پہ پھر محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ کتنا آپ کو اپنی امت کے ساتھ لگاؤ تھا کہ اور بھی آسانی کر دی. لیکن یہ ہر اس بندے کا نہیں کہ چلو جی یہ آسانی مل گئی تو ساری اس آسانی کی طرف،
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کی کیا مجبوری ہے. اللہ سے ہم کوئی بات چھپا نہیں سکتے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور طریقہ بتایا اس شخص کے لیے بھی جو تراویح کے اندر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا بیچارہ. اس کے پاس اس کی مجبوری ہوگی کوئی, ہم نہیں جانتے, ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء مع الجماعة فکأنما قام نصف اللیل. جو شخص امام کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے تو ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا. ومن صلی صلاۃ الصبح, اور جو پڑھے صبح کی نماز فی الجماعت جماعت کے ساتھ فکأنما قام لیلۃ کلہ, کہ جیسے وہ تمام رات اس نے قیام کیا. اب یہاں پہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے. جس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے ایسے کیا جیسے اس نے ساری رات یہ عمل کیا, ساری رات قیام کیا. اب جو شخص ان آخری 10 دنوں کے اندر عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے, سارا دن اپنے گھر کا کام بھی کرے, تو اس نے بھی اگر وہ رات پا لی تو اس کے لیے ایسی ہے جیسے اس نے ساری رات کا قیام کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر عمل کریں. بھائی جان, یہ جو 27ویں والی رات ہے اس میں کچھ کوئی ہے ایسی حدیث جس میں بتایا گیا ہو, نشاندہی کی ہوگی زیادہ کہ 27ویں رات کو مطلب زیادہ ہے, زیادہ چانسز ہیں لیلۃ القدر کی؟ تو یہ سوال ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. حدیثیں جو ملتی ہیں اس میں ایک حدیث ہے جس میں 21ویں رات کا, 27ویں کا بھی ہے, 23ویں کا بھی ہے. ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں مٹی, گیلی مٹی کے اندر. تو وہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی معاف فرمائے 21ویں رات کی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی رات ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ رات ہوگی. ہاں, ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بتانا چاہ رہے تھے, تو 2 شخصوں کے جھگڑے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم بھلا دیا تاکہ ہم لوگ اس کو تلاش کر سکیں. اس لیے کوئی ایک ایسی حدیث مختلف ملیں گی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں بتاتی تحرّ لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, کہ اس کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر. تو ہمیں اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 27 بھی ہو سکتی ہے, 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے, 29 بھی ہو سکتی ہے. اس لیے 21 سے 29 تک ہمیں زور لگانا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ اور